الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بكى من خشية الله حرم الله عليه النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آپ کے محبوب ادارے جامعہ اسلامیہ انوار القرآن کا یہ سالانہ اجلاس ہے اور مجھ سے پہلے قابل صد احترام موقر علماء کرام کے بیانات سے آپ نے استفادہ فرمایا جو یقیناً علم و عمل میں مجھ سے فضول تر اور بہت زیادہ ہیں، تقوی طہارت اور دینداری میں زیادہ ہیں، اور یقیناً عمر کے اندر بھی مجھ سے بڑے ہیں۔ آپ حضرات کا حسن ظن کہ مجھ کم تر اور کم مایہ کو اس عظیم الشان اجلاس میں اور جموں اور کشمیر کے ایک عظیم ادارے کے سالانہ اجلاس میں مدعو کیا، اور اللہ نے آپ سے باہمی ملاقات اور ربط کا موقع عطا فرمایا۔ یقیناً یہ دین اسلام کی جامعیت اور اجتماعیت ہے جس نے مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کے تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم رشتہ ہمیں دے کر گئے۔ ایک رشتہ اور ایک ناطہ تو دنیا کے تمام انسانوں کے درمیان ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا، کسی بھی دھرم کا اور دین کا ماننے والا ہو۔ وہ رشتہ ہے خونی رشتہ، نسلی رشتہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ نے تمام کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا ہے، اور تمام انسانوں کی رگوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا خون دوڑ رہا ہے۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تمام کے تمام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو اس نسبت سے ہم تمام انسانوں کے درمیان مختلف مذاہب اور مختلف ادیان کے ماننے والوں کے درمیان یہ رشتہ ہے، خونی رشتہ۔ لیکن ایک اس سے عظیم رشتہ، برتر اور فضیلت والا رشتہ، اور اس سے بہت بڑا رشتہ جس کے اوپر خون کے رشتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے اور کیا ہے، وہ ہے ایمانی اور اسلامی رشتہ۔ اور یہ اسلامی ایمانی مودت اور محبت ایسی ہے کہ جس کے دل کے اندر بس گئی، چاہے مختلف خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، مختلف قبیلوں کے رہنے والے ہوں، ان کے رنگ کے اندر اختلاف ہو، زبانیں چاہے ان کی مختلف ہوں، چاہے ایک مشرق کا اور دوسرا مغرب کا رہنے والا ہو،
کسی بھی خطۂ ارض سے وہ تعلق رکھتا ہو اور کسی بھی علاقے میں بسنے والا ہو، لیکن اسلامی اور ایمانی رشتے کی بنا پر اور اس کی محبت اور مودت اور الفت کی بنا پر وہ اپنے خونی رشتوں کو قربان کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے مثالی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر بھی یہ اسلامی اور ایمانی رشتہ قائم فرمایا صحابہ کرام کے درمیان۔ حالانکہ ایمان لانے والوں میں مکی زندگی کے اندر اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے اور تاجر پیشہ بھی تھے، جن کا مکے اور عرب کے اندر ایک مقام تھا، سیادت اور سرداری ان کے خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ لیکن دوسرے ایسے بھی تھے جو دامن رسالت سے وابستہ ہوئے، ان کا کوئی گھر نہیں، کوئی دھر نہیں، بے مال و زر، اور رنگ کے اعتبار سے بھی عرب سے ملتے جلتے نہیں، بلکہ بعض صحابہ کرام تو نہایت کالے کلوٹے۔ لیکن اسلامی اور ایمانی رشتے کی بنا پر یہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی ان کو، جیسا کہ حضرت بلال ہے، سیدنا کہہ کر پکارتے تھے۔ ہمارے آقا، ہمارے سردار، قابل احترام، ان القاب سے وہ ان ناموں سے یاد کرتے تھے۔ مدنی زندگی کے اندر بھی آپ نے مواخات قائم فرمائی اور اسلامی بھائی چارہ قائم فرمایا۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور صحابہ کرام نے انصار میں سے واقعی جو جذبہ ایثار ان کے دل کے اندر تھا، اس کے پیش نظر وہ عظیم کارنامہ اور ایسی بے نظیر مثالیں قائم کر دیں کہ چشم فلک نے کبھی ایسے کارنامے اور مثالیں نہ دیکھی ہوں گی کہ حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ اپنے ایک اسلامی اور ایمانی بھائی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے کر آئے اور یہ کہا کہ بھائی، یہ میری 2 بیویاں ہیں۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پردے کا حکم تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے وقت نازل ہوا۔ تو دونوں بیویوں کو سامنے کر دیا، دیکھیے ان کی پسند کو مقدم رکھا ہے۔ آدمی اپنی بیوی بچوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور ایک جب لمبا زمانہ گزر جاتا ہے تو اس پیار اور محبت میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ ایک دوسرے کے بغیر قرار اور چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن اپنی دونوں بیویوں کو سامنے کر کے کہتے ہیں، میرے ایمانی بھائی، میرے مہاجر بھائی، یہ میری 2 بیویاں ہیں، تو ان میں سے جو جس کا چاہے انتخاب کر لے، میں اس کو طلاق دے دوں گا اور وہ تیری زوجہ اور بیوی بن جائے گی۔ یہ ہے ایمانی رشتے کی قدر۔ اسلامی رشتہ اتنا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ اس ایمانی اور اسلامی رشتے کی عظمت اور اس کی اہمیت کو ہمارے دل کے اندر پیدا فرما دے۔ اور اسی ایمانی اور اسلامی رشتے کے متعلق آپ نے ابھی سنا کہ کسی کی آبرو ریزی نہ کرے، برے لقبوں سے نہ پکارے، کسی کی بے حرمتی نہ کرے، اچھے ناموں سے یاد کرے، غیبت اس کی نہ کرے، چغل خوری اس کی نہ کرے، برا اس کا نہ چاہے، اس کی طرف سے جان مال عزت و آبرو ہر اعتبار سے وہ محفوظ اور مامون ہو جائے۔ یہ اسلامی اور ایمانی رشتے کا تقاضا ہے۔ اس کا ٹھٹا نہ کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے۔ اس دنیا کی زندگی کی تو یہ عارضی زندگی ہے، ہم اس دنیا کے اندر مسافر ہیں اور یہ ہمارا سفر رواں دواں ہے۔ ہماری تمام تگ و دو، ہماری تمام محنتیں، ہماری تمام کاوشیں، ہماری تمام قربانیاں اور جان نثاریاں صرف اس دنیا کے لیے نہیں، بلکہ ایک اس عالم کے لیے ہے جو دوامی ہے، جو ہمیں ابدی ہے۔ اس کے اوپر کبھی فنا طاری نہیں ہوگا، اس کے اوپر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں آئے گا۔ وہ آخری دن ہوگا جہاں کا عذاب بھی ہمیشہ رہنے والا، جہاں کی راحت آرام
اور انعام و اکرام بھی ہمیشہ رہنے والا وہ دن ہوگا آخرت کا دن، اور اس آخرت کے دن میں ایک جہنم ہے اور ایک جنت ہے ہمیشہ باقی رہنے والے، ان کے لیے ہم تگ و دو اور محنتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا سفر، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سفر کر رہے، اور ہمارا سفر پونچھ سے شروع ہوا جموں تک، یا دلی سے شروع ہوا پونچھ تک، نہیں، بلکہ یہ ہمارا سفر تو اس سے ہزارہ سال پہلے سے شروع ہو چکا ہے، اور وہ سفر شروع ہوا ہے اسی عالم کے لیے، اور اسی کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے۔ کب سے شروع ہوا ہے اس کی حد و نہایت کو تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن احادیث شریفہ میں اور قرآن کریم کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ ایک وادی کے اندر، اور بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ میدان عرفات کی وادی نعمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانوں کو نکالا۔ احادیث شریفہ میں تو دایاں اور بائیں ہاتھ کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ جسم و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں، اللہ کے اعضاء ہمارے اعضاء کی طرح نہیں، وہ تو لطیف ہے، جسم و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ ہے۔ اس لیے شراح حدیث نے اس کی تعویل یہ بیان کی کہ اللہ نے پہلے اپنی صفت جمال کا تصرف فرمایا، تو جو جنت میں جانے والی مخلوق ہے تمام کی تمام حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے سرخ چونٹیوں کی شکل میں باہر نکل آئی، اور پھر اللہ نے اپنی صفت جلال کا تصرف فرمایا تو کالی کالی چونٹیوں کی شکل میں جیسے جلے ہوئے کوئلے ہوں، وہ تمام کی تمام حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے باہر نکل آئی۔ اللہ نے آمنے سامنے سب سے عہد و پیمان لیا، اپنی ربوبیت کا، اپنی معبودیت کا، اپنی مسجودیت کا، خالقیت اور مالکیت کا۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تمام کے تمام ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ پہلا اعلان، پہلا مکالمہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا جواب دیں۔ اور اس عالم ازل کے اندر جہاں تمام اولین اور آخرین، تمام انبیاء اور تمام رسول، تمام نیک اور تمام بد، تمام بزرگان دین اور اولیاء کرام اور اللہ کے باغی اور سرکش بندے، یہ سب کے سب وہاں موجود تھے، اور اللہ نے آمنے سامنے بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی پردے اور آڑ کے ان سے گفتگو فرمائی اور اپنی ربوبیت کا اقرار اور اعتراف لیا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام کی زبانیں گم تھیں۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا ہوا تو وہ بالکل دنیا کی چیزوں سے ناآشنا، بولی سے ناآشنا، کھانے پینے کے طریقے سے ناواقف، یہاں تک کہ دودھ پینا بھی وہ نہیں جانتا، ماں اس کو دودھ پینا سکھائے گی، اس کو کھانا سکھائے گی، باپ انگلی پکڑ اور اس کو چلنا سکھاتا ہے۔ تو اس طرح حضرت آدم کی پشت سے تمام کے تمام نکل کر آئے تھے۔ اللہ کے سوال کا اور اللہ کے اقرار کا اور میثاق کا کس طرح اعتراف کریں، اقرار کریں اور جواب دیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تمام روحیں اور تمام یہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں، الارواح جنود مجندہ، تمام ٹکڑیوں کی شکل میں تھے، مجتمع شکل میں تھے، جس کا اس دنیا میں جس عورت سے نکاح ہوگا وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، جس دنیا میں جس سے محبت اور تعلق ہوگا وہ اس کے ساتھ تھا، اور جس سے اختلاف ہوگا اس کی طرف پشت کیے ہوئے کھڑا تھا۔ فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف۔ اس عالم ازل کے اندر جس نے ایک دوسرے کو پہچانا، دنیا میں آئے تو محبت پیدا ہو گئی، اور جو اس سے وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہا، اس دنیا کے اندر آئے تو وہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ اگر کوئی صحرائی زندگی بسر کرنے والا تھا تو اکیلا کھڑا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں کہ کون میری دائیں جانب کھڑا تھا اور کون میری بائیں جانب کھڑا تھا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں
ان کو اس دنیا کے اندر آنے کے بعد بھی یاد رہا۔ عالم ازل میں میثاق کو اور عہد و پیمان کو ایک زمانے دراز گزر گیا، کوئی یہ سوال نہ کرے کہ یاد کیوں نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر کیا بچپن کی باتیں سب کو یاد رہتی ہیں؟ کیا عنفوان شباب کے زمانے کی باتیں سب کو یاد رہتی ہیں؟ مرور زمانہ اور گردش ایام بچپن کے واقعات کو بھلا دیتا ہے، اور آدمی ان واقعات کو بھول بھلائیوں کے اندر گم کر دیتا ہے، اور آدمی کو یاد نہیں رہتے۔ اس دنیا کی 60-70 سالہ زندگی کے اندر جب بچپن کے واقعات کو بھول جاتا ہے، جس کے اوپر ہزاروں سال کا عرصہ بیت گیا اور لمبا زمانہ گزر گیا، کیا ضروری ہے کہ وہ ہمیں یاد رہے گا؟ مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر بچپن میں استاذ ہمیں پڑھاتا ہے، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن تمام چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی، تمام اس کے خد و خال، اس کی صورت قضائیہ اور وہ تمام چیزیں ہمارے قوت حافظہ میں محفوظ نہیں رہتی، جس کے اوپر ہزاروں سال کا زمانہ بیت گیا، کیا اس کا یاد رہنا ضروری ہے؟ لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کو قرآن کریم کے اندر بھی بیان کیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشادات کے اندر اس حقیقت کو واشگاف فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے، تو تمام اس کے اندر موجود۔ اب دنیا کے اندر آتے ہیں، ایک ماں کے پیٹ میں انہوں نے پیر پھیلائے، ایک ماں کا انہوں نے دودھ پیا ہے، اور ایک ماں کے نطفے سے پیدا ہیں، اور ایک باپ کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے اور سرایت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس عالم ازل کا، فما تناکر منہا اختلفا، وہاں جو ایک دوسرے سے اجنبی رہا، ایک دوسرے کی طرف پشت رہی۔ اس دنیا کے اندر چاہے حقیقی اور سگے بھائی ہوں، دنیا کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک مشرق کا رہنے والا ایک مغرب کا رہنے والا اپنی محبتوں کے خزانے نچھاور کر دیتا ہے، اپنے سینے اور اپنے دل کی محبتوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس عالم ازل کا، جس عالم ازل کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے اور ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے۔ وہاں جس نے ایک دوسرے کو پہچانا اور تعارف ہوا، اس دنیا کے اندر چاہے مشرق میں بسنے والا ہو یا مغرب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اب تمام کی زبانیں گنگ تھیں، کیا جواب دیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، اے ہمارے پروردگار، آپ ہمارے رب ہیں، آپ کی زبان سے نکلنا تھا، تمام رسولوں کی زبان سے نکلا، تمام انبیاء کی زبانوں سے نکلا، اور ان کی قوموں اور امتوں کی زبانوں سے نکلا، گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسولوں کے معلم ہیں عالم ازل کے اندر۔ اللہ نے آپ کی نبوت کو ذاتی بنایا ہے، آپ کی نبوت بالذات، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت عرضی ہے۔ آپ کے صدقے اور طفیل میں تمام انبیاء اور رسولوں کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ اسی طرح حسن و جمال بھی آپ کا اعلیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور اسی کا کچھ حصہ پورے عالم کے اندر اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ گویا کہ حسن کا مرکز، حسن کی اساس اور حسن و جمال کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف اور دنیا کے تمام انسان، یہ تو شاخہائے حسن ہیں، حسن کی شاخیں ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ زنان مصر نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے اطراف بدن یعنی انگلی اور ہاتھوں کو کاٹا تھا، اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ لیتی تو اصل مرکز کو، اپنے بدن کی بنیاد کو یعنی اپنے دلوں کے ٹکڑے کر ڈالتے۔ انہوں نے شاخ بدن دیکھی، شاخ حسن دیکھی تو اس لیے شاخ بدن کو کاٹا، اگر حسن کی بنیاد دیکھتے تو حسن کا مرکز یعنی دلوں کے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم تمام انبیاء کرام کے، آپ کی زبان سے نکلا، تمام نے اقرار کیا، پھر اللہ نے تمام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں لوٹا دیا،
اب اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، آپ کی پشت سے آپ کی اولاد نکلی، توالد اور تناسل کا سلسلہ بڑھا اور اولاد پھیلی اور دنیا کے مختلف خطوں اور علاقوں کے اندر آباد ہوتی رہی، اور اسی طرح پشت در پشت، نسل در نسل یہ اولاد آدم اس دنیا کے اندر آتی رہی، بڑھتی رہی، پھلتی رہی، پھولتی رہی، اور ہمارا عالم ازل سے یہ سلسلہ سفر کا شروع ہوا ہے۔ وہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا، پھر دنیا کے اندر اللہ نے جس کا بلا واسطہ بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو اس باپ کی پشت کے اندر ودیعت کیا، اور پھر وہ سفر آگے بڑھا اور وہ نطفے کی شکل میں مادر رحم کے اندر قرار پایا، اور پھر مادر رحم کے اندر 9 مہینے تک اس کا قیام رہا، اور پھر 9 مہینے کے بعد وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے۔ لیکن جس طرح ایک چونٹی کے انڈے کے اندر چھوٹا سا اس کا حقیر سا بچہ وہ اپنی دنیا، اپنی کائنات اسی کو سمجھتا ہے، جب باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ عالم کتنا بڑا ہے، اسی طریقے سے جب ہم اپنے مادر رحم کے اندر تھے تو ہم اپنی کائنات، اپنی دنیا اسی کو سمجھتے تھے، لیکن جب دنیا کے اندر آئے تو جب معلوم ہوا کہ اتنا بڑا عالم ہے اور رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، اس عالم کے اندر، اس حالت کے اندر آئے۔ ہمیں اس عالم کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا ہوگا۔ اسی طرح آج غفلتوں کے پردے ہمارے دلوں پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے ذہن اور دماغ پر پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری غفلتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے مادیت کو سمجھ لیا، ہم نے دنیا کی آسائش اور آرام کو مقصد زندگی سمجھ لیا۔ ہماری تمام محنتیں، ہماری تمام قد و کافشیں اور ہماری تمام کچھ انتھک یہ کوششیں، یہ سب دنیا کے حصول کے لیے ہیں۔ اس لیے ہمارا طرز عمل بتاتا ہے، ہمارا حال بتاتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیں رہنا ہے، آخرت میں نہیں جانا ہے۔ جس طرح مادر رحم میں رہنے والا بچہ اپنی پوری دنیا مادر رحم کو سمجھتا ہے، اسی طرح ہم دنیا میں بسنے والے اسے پوری کائنات، پورا عالم اور یہی مرنا اور جینا اور ختم ہو جانا سمجھتے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ اس کے بعد بھی ایک عالم آنے والا ہے جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہوگی۔ یہ اس سے اتنا بڑا عالم ہے کہ یہ تو ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ زمین اس سے بڑی اور کہکشائیں ہیں۔ تقریباً اللہ نے 500 ملین کہکشائیں بنائی ہیں۔ یہ سورج جو آب و تاب کے ساتھ ہماری سروں کے اوپر گردش کر رہا ہے، اس سے بڑا بھی سورج جو 50 لاکھ گنا بڑا، اس سے بھی بڑا سورج جو کروڑوں گنا بڑا، اور اس سے بھی بڑے بڑے سیارے، اور کتنی کہکشاؤں کی آج تک دریافت نہیں ہوئی ہے۔ اس دنیا کی کہکشاؤں کے مقابلے میں یہ دنیا، ہماری یہ زمین ذرے کی برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد ایک عالم آنے والا ہے۔ ان غفلتوں کو اپنے دل و دماغ سے ہٹاؤ اور اپنے دل و دماغ کے اندر یہ پیوست کر لو، یہ ہمارا سفر عالم ازل سے شروع ہوا ہے، پھر ہم باپ کی پشت میں آئے ہیں، پھر مادر رحم کے اندر آئے، پھر ہم اس دنیا کے اندر آئے، اور دنیا کے اندر چند روزہ زندگی گزار کر پھر اس سے رخصت ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں عالم برزخ کے اندر جانا ہے، اور پھر قیامت کے برپا ہونے تک اور دوسرا سور پھونکے جانے تک ہمیں اس میں قیام کرنا ہے، اور وہاں اعمال ساتھ میں جائیں گے۔ اچھے اعمال تو اچھا بدلہ اور برے اعمال تو برا بدلہ، اور یہ قبر کا جو گھڑا ہے اور یہ قبر کا جو گڈھا ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ 2.5 گز کا یا 2 گز کا ایک گڈھا ہے جس کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی اپنے اندر ایک عظیم عالم لیے ہوئے ہے، اور یہ دنیا کا عالم بھی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ یہاں کی راحتیں اس عالم برزخ کی راحتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں کے آسائش اور آرام عالم برزخ کی آسائش اور آرام کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں، اور یہاں کی مشقتیں، یہاں کی تکلیفیں، یہاں کی مشکلات اس عالم کے عالم برزخ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ دلی کے اندر ایک سیلاب آیا جمنا ندی پر، اور وہاں کا بند کٹ گیا۔ اس زمانے میں دلی کے اندر ایک اللہ والے رہتے تھے جن کا نام شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ۔ لوگ ان کے پاس آئے، کہا کہ حضرت دعا کیجئے، اگر جمنا ندی کا بند ٹوٹ گیا
تو دلی پوری کی پوری بہہ جائے گی۔ کہا اچھا چلیے، لہٰذا پھاوڑا لیا اور جمنا ندی کے کنارے پہنچ کر اس بند کو ہی کاٹنا شروع کیا۔ کہنے لگی عوام حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جدھر مرضی مولا ادھر شاہ دولا، جدھر مرضی مولا ادھر شاہ دولا۔ جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی ہے، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، اور جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے وہ ہمیشہ راحت میں رہتا ہے، آرام میں رہتا ہے، کبھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ ایک مقولہ ہے اور اللہ گویا کہ یہ فرماتا ہے من لم یرض بقضائی، جو میرے قضاء و قدر سے راضی نہ ہوا فلیتخذ ربا سوائی، میرے علاوہ کسی اور کو پروردگار بنا لے۔ تو میری تقدیر پر، میرے قضاء و قدر پر، میرے فیصلے پر تو راضی نہیں ہے تو جس کو چاہ اپنا پروردگار بنا لے۔ اس کا مطلب تو نے اپنے دل کو، اپنے من کو، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو اپنا پروردگار مانا ہے، جس کے مطابق تو چل رہا ہے اور جس کو مان رہا ہے۔ ایک دلی کے اندر اللہ والے اور بزرگ رہتے تھے، یہ کہتے تھے کہ جب چاہوں اس دلی کو میں پلٹ دوں، جب چاہوں دلی کو پلٹ دوں۔ کسی نے دیکھا کہ بھئی آخر کیوں کہتے ہیں؟ پھر ان کے شیخ کا مراقبہ کیا، پھر ان کے شیخ کا مراقبہ کیا تو دیکھا کہ ان کے شیخ بڑی عظیم طاقت رکھتے ہیں، روحانی طاقت، روحانی قوت۔ بہرحال تو یہ اس لیے ایک بزرگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ پوری دلی کا کیا، پوری دنیا کا نظام میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ اس کی وجہ جب دریافت کی گئی تو یہ بتایا کہ یہ پوری دنیا کا نظام میری مرضی کے مطابق، حالانکہ یہ تو کلمہ کفر و شرک ہونا چاہیے۔ تو فرمایا چونکہ اللہ جو کر رہا ہے وہ سچ کر رہا ہے، حق کر رہا ہے، درست اور صحیح کر رہا ہے، اور جو اللہ کرتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میری بھی مرضی ہے، اللہ یہی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہوا کہا اللہ تو نے ٹھیک فرمایا، تو نے ٹھیک کیا۔ کوئی پیدا ہوا اے اللہ تو نے درست کیا۔ کوئی مرا اے اللہ اس کے لیے مصلحت یہی تھی۔ کسی کو نفع ہوا اے اللہ میں راضی ہوں، کسی کو نقصان ہوا اے اللہ میں اس پر راضی ہوں۔ اب ظاہر ہے جو اللہ کر رہا ہے اور اس اللہ والے نے یا اللہ کے بندے نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا تو یہ کائنات کا نظام کس کے مطابق چلا؟ مرضی کے مطابق چلا۔ یہی ہر بندے کی خواہش ہونی چاہیے۔ لہذا کل بارش کا موسم، موسلا دھار بارش، یہاں تک کہ مکان بھی بہہ گئے، یہی کہ اللہ جو تو کر رہا ہے تیری مصلحتوں کو تو ہی جانتا ہے۔ بہرحال تو اس سیلاب میں پاس میں قبرستان تھا، کچھ قبریں کھل گئیں۔ ایک قبر ایسی تھی کہ ابھی نیا نیا جنازہ دفن کیا گیا تھا، تو جب قبروں کو بند کرنے لگے وہاں کے لوگ اور کپڑے دھونے والے، تو شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ کہ ایک معمولی سا کیڑا اس مردے کی پیشانی پر بیٹھا ہوا تھا، کفن تھوڑا سر سے ہٹ گیا تھا۔ جب بند کرنے لگے تو دیکھا کہ وہ کیڑا اتنا معمولی کہ وہ جب حرکت کرتا تھا تو مردہ لرز جاتا تھا، کانپ جاتا تھا، اور اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا تھا، اس کے کاٹنے کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا، اتنا معمولی کیڑا تھا۔ لوگوں میں سے ایک نے ایک پتھری یا کنکر اٹھایا اور اس کیڑے کے مارا، اس کے تو لگا نہیں لیکن وہ اڑ کر آیا اور اس کی پیشانی پر کاٹ کر پھر قبر کے اندر چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی اس کے کاٹا ہے اس کی چیخ و پکار، اس کی آہ و بکا اور اس کی واویلا اس قدر تھی، لوگ پریشان تھے کہ ایک معمولی کیڑے نے تجھے کاٹا ہے اور تو اتنا کرا رہا ہے، چیخ رہا ہے، اتنی تکلیف اور اذیت محسوس کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ اس معمولی سے کیڑے نے جو مجھے کاٹا ہے اپنے سر سے لے کر پیر تک ایک آگ ہی آگ محسوس کر رہا ہوں، اتنی تکلیف محسوس کر رہا ہوں کہ میں ہی محسوس کر رہا ہوں، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس معمولی سے کیڑے کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکا اور 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ عالم برزخ کا کیڑا تھا، ایک اللہ کا عذاب تھا جو اللہ نے اس مردے کے اوپر اعمال بد کے نتیجے میں مسلط کر دیا تھا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، وہ عالم برزخ، وہاں کی تکلیف ایسی عظیم تکلیف
کہ معمولی سا کیڑا اتنا خطرناک اور اتنا زہریلا، اور جب احادیث شریفہ میں بیان کیا گیا ہے کہ سانپ ہوں گے، اژدہے ہوں گے، بچھو ہوں گے، بختی اونٹوں کے برابر ہوں گے، وہاں کا عذاب کون سہل کر سکے گا، کون برداشت کر سکے گا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہمارا سفر چل رہا ہے، ہم عالم برزخ میں پہنچیں گے اور وہاں ہمیں ثواب اور عذاب سے دوچار ہونا ہوگا۔ اور شاہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا زمانہ ہے۔ چونکہ جنگ بدر جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد زمانہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا۔ ایک آدمی بدر کے میدان سے گزرا ہوا آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بدر کے کنویں سے نکلے اور چیخ و پکار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیروں کے اندر لوہے کی زنجیریں ہیں، لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ جیسے ہی باہر نکل کر آئے اور گزرنے والے سے کہتے اسقنی 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 ماء، ہمیں پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ آئے، یہ آدمی گزرنے والا ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، اور پھر کسی کھینچنے والے نے انہی زنجیروں سے اور انہی بیڑیوں سے جو پیروں میں پڑی ہوئی تھی کھینچ کر انہیں کنویں کے اندر ڈال دیا۔ پھر آ کر واقعہ اس نے بیان کیا کہ میں نے یہ ماجرا دیکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پابندی عائد کر دی کہ کوئی آدمی تنہائی میں اور راتوں کے اندھیرے میں بدر کے اس کنویں کے پاس سے گزرنے نہ پائے، نہ گزرے، ڈر سکتا ہے، خوف زدہ ہو سکتا ہے، اٹیک ہو سکتا ہے۔ یہ بدر کا کنواں یہ چھوٹا سا کنواں نہیں، بلکہ یہ بھی ان کے لیے عالم برزخ۔ جب اللہ کے رسول نے 70 صنادید قریش اور کفار مکہ کی لاشوں کو اس کے اندر ڈال دیا اور پھر فراغت کے بعد ان کے پاس آ کر خطاب کیا تھا، کیا تم نے اس وعدے کو سچا پا لیا جو اللہ نے تم سے کیا تھا؟ حل وجد وعد ربکم حقا، کیا تم نے اپنے پروردگار کے وعدے کو سچ پا لیا؟ ہم نے تو سچ پا لیا، اللہ نے وعدہ کیا تھا ہمیں فتح عطا فرمائے گا، ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہی وہ جن کے اندر عتبہ، شیبہ، ربیعہ، امیہ ابن خلف، ابو جہل اور دوسرے مکے کے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار تھے، جن کی بدبودار لاشیں اس کے اندر ڈال دی گئی تھیں، عالم برزخ میں عذاب کو بھگت رہے ہیں، اور اسی عالم برزخ کے عذاب کو اللہ نے اپنے ایک بندے کے اوپر منکشف کر دیا، تاکہ یہ دنیا کے انسان عبرت حاصل کرے کہ دیکھو تم دنیا کے اندر صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آئے ہو، تمہاری صرف زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے سفر تمہارا جاری ہے، اور تم عالم ازل سے مسافر ہو۔ اب اس دنیا کے اندر آئے ہو، پھر عالم برزخ کے اندر جاؤ گے، اور پھر اللہ کے دربار میں تمہیں پیش ہونا ہے اور دنیا کے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی بار بار عبرت والے واقعات دکھاتا ہے تاکہ اللہ کا بندہ عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دے اور اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ یہ طلبہ آئے ہیں صرف آخرت کو بنانے کے لیے، عوام آئی ہے آخرت کی باتیں سن کے آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور یہ ہمارے قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم کی محنتیں یہ بھی آخرت کے لیے، یہ مدرسے کا قیام اور مدرسے کے اندر تعلیم و تربیت یہ بھی صرف آخرت کے لیے ہے، اور اسی لیے ہمیں اپنی نیتوں کو، طلبہ کو، اساتذہ کو، کارکنان مدرسہ کو سب کو خالص کر لینی چاہیے۔ مدرسے کے 4 عناصر ہیں، جس طرح انسان کی پیدائش 4 مادوں سے ہے، آب و آتش، خاک و باد، آگ، پانی، ہوا، مٹی، اسی طریقے سے مدرسے کے 4 عنصر ہیں، بنیادی عنصر اور مادے۔ لیکن پھر کبھی اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہمیں مدرسے میں اپنی نیت کو خالص کر لینا چاہیے۔